صحیح بخاری حدیث نمبر 2494، 2494۔ یہ ایک صحابیہ ہیں، اس کا نام ہے ام حرام۔ یہ حرام اردو والا نہیں، وسیلہ اردو والا نہیں، باغی گروہ یاسر کو قتل کرے گا وہ باغی اردو والا باغی نہیں، عربی والا باغی۔ ام حرام یہ حرم گیٹ، اس سے پاک مراد ہے ام حرام۔ اس کا یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے امام اعظم پیر و مرشد، ام حرام کے گھر سوئے ہوئے ہیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر تازگی تھی، حشاش و بشاش تھے اور مسکراہٹ تھی، ایسی کمال کی مسکراہٹ تھی کہ ام حرام کو پوچھنا پڑ گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ خوش کیوں نظر آ رہے ہیں، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خواب دکھائی ہے، اور پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، سچے ہوتے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، خواب کی تعبیر آئی، خواب سچا ہو گیا۔ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، بیٹے پر چھری پھیرنے لگے، اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم رک جاؤ، آپ کا خواب مکمل ہو گیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ نے بیٹا اسماعیل بچا لیا ہے، اس کی جگہ پر ایک فدیہ کے طور پر جانور دے دیا ہے، اسی پر چھری چلا دو، اللہ نے تمہارا امتحان لے لیا ہے، تم امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو ام حرام کہتی ہے اللہ کے رسول بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ میری امت کا لشکر، میں نے لشکر دیکھا ہے۔ پوچھ دیا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا بادشاہوں کی طرح ہے، ان کے پاس مال بھی ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے لباس بھی بڑے اعلیٰ ہیں، اور ان کے پاس فوجیں بھی ہیں، اور ان کے پاس بحری لشکر بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے خود سمندر کبھی نہیں دیکھا، لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ سمندر ہے، سمندر میں امت محمدیہ کا لشکر پانی کی جنگ کے لیے پانی میں جا رہا ہے، باہری بیڑے ہیں، تیراک ہیں، پانی میں تیرنے والے فوجی وہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے جب بیدار ہوئے کہ بدر میں ہم نے جنگ لڑی مگر سامان جنگ بہت کم تھا، احد میں ہم نے جنگ لڑی مگر سامان بہت کم تھا، یہ کیا معاملہ ہے کہ امت کا لشکر سامان سے لیس ہے اور انداز بادشاہوں والا ہے، اور سمندر میں فوجیں اتر رہی ہیں۔ اور یہ لشکر روم سے، دشمن سے ٹکرانے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ میں نے خواب دیکھی ہے، میں نے اللہ سے دعا کی قد اوجبوا، بخاری کے الفاظ ہیں قد اوجبوا، اللہ ان پر تو واجب کر دے۔ اللہ نے کہا واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی، ان کی بخشش واجب ہو گئی، اللہ کی رضا واجب ہو گئی، جنت میں داخلہ واجب ہو گیا۔ ام حرام کہتی ہے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے پیغمبر آپ دعا فرما دے میرے حق میں کہ اللہ مجھے ان گروہ میں، اس گروہ میں شامل کر لے جن پر ابھی جنت واجب ہونے کا آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں کھڑا کرے، میں ان میں چلتے چلتے مر جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی۔
دعا قبول ہو گئی۔ دماغ سوچنے لگ گئے یہ تو عورت ہے، یہ پانی میں کیسے اترے گی، بوڑھی ہے، کیا جنگ لڑے گی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب کے لیے کچھ جو کام کرنا ہو وہ ہلڈل نہیں بنتا، وہ اڑتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان سے وحی اتاری اور اللہ کے رسول کی زبان نبوت نے ام حرام کو تسلی دی اور خوشخبری سنائی کہ اے ام حرام تو جنتی لشکر میں شامل ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول یہ دعا کرنے کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہے، پھر آپ وفات پا گئے۔ ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا، 2.5 سال خلافت کی، وفات پا گئے۔ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، 10.5 سال خلافت کی، وفات پا گئے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تقریباً 12 سال خلافت کی۔ ان کے دور خلافت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، ان کا خلافت کا دور ہے۔ رومی گنڈے آپس میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پانی کی فوج تو ہے نہیں، ہم سمندری راستوں سے سرحدوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حضرت عثمان کو جناب امیر معاویہ شام سے خط لکھتے ہیں، یہ شام جس کو حافظ الاسد نے سنیوں کے قتل کی آماجگاہ بنا رکھا تھا، اب یہ وہی شام جو اس زلزلے میں ترکی اور شام دونوں ایک ہی بیلٹ پر اللہ کی آفت وہاں نازل ہوئی۔ اللہ تمام مسلم ملکوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ خط لکھتے ہیں جناب عثمان کو، امیر معاویہ شام کے گورنر ہیں، خلافت جناب عثمان کی ہے، ان کی ماتحتی میں وہ اس علاقہ کے وائسرائے ہیں، گورنر ہیں، کہ آپ صرف ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم سمندری بحری بیڑوں کو تیار کر کے اس میں مجاہدین بٹھا کر رومیوں کو ان کے دروازے پر پہنچ کر للکار کر دستک دے کر انہیں کہیں آؤ مقابلے میں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں تیاری نہیں ہے، سامان نہیں ہے، فوجیں نہیں ہیں، تیراک نہیں ہے، بحری بیڑے موجود نہیں ہیں۔ جناب امیر معاویہ کہتے ہیں صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ کا غلام ساتھی اجازت کے فوراً بعد اس سارے سامان کو مہیا فرما دے گا۔ جب تسلی دی امیر معاویہ نے تو جناب عثمان نے اجازت دے دی رضی اللہ عنہ۔ 4 ماہ گزرے، 900 بحری بیڑے تیار ہو گئے۔ اعلان ہوا پوری مسلم دنیا میں جن کو سمندری جنگ لڑنے کا جذبہ اور شوق ہے اور وہ تیرنا جانتے ہیں، وہ امیر معاویہ کے جھنڈے کے نیچے شام میں پہنچ جائے۔ یہ صدا مسلم علاقوں سے چلتے چلتے مدینہ میں پہنچتی ہے۔ ام حرام بوڑھی عورت مدینہ سے اپنے خاوند کو لے کر نکلتی ہے، 1 ماہ کا سفر کر کے شام میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے میرا نام لکھو۔ نام لکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ تو بوڑھیا ہے، ہڈیوں میں رس نہیں ہے، سر کانپ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے نام لکھو۔ اس کا یہ جھگڑنا، اس کا اصرار، مدینے سے چل کر آنا، یہ رپورٹ امیر معاویہ کے پاس پہنچتی ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں اس بڑھیا کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اسے پیش کیا جاتا ہے، وہ وضاحت دیتی ہے کہ جناب امیر معاویہ، میں جانتی ہوں کہ جنگ میں چند
صحت مند عورتیں جاتی ہے جو کوکنگ کر سکیں، زخموں کی میدان جنگ میں مرہم پٹی کر سکیں۔ میں کچھ نہ کر سکوں گی، مجھے پتہ ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو۔ اللہ کے رسول میرے گھر میں آرام فرما تھے، آپ گہری نیند میں چلے گئے، پھر جب بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے پوچھا یہ آج مسکراہٹ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے لشکر دکھایا ہے میری امت کا جو رومی غنڈوں سے سمندری جنگ لڑیں گے، اور اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا ہے اور ان کو فتح بھی دے گا۔ امیر معاویہ نے خاموشی اختیار کی اور لکھنے والوں سے کہا کہ اس کو اجازت دے دی جائے، جبکہ امیر معاویہ کے اپنے آنکھوں سے آنسو بھی نکلنا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان سے اس کو میدان میں جنگ میں سمندری جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ فرمایا کوئی جائے یا نہ جائے بڑھیا ضرور جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان نبوت نے اس کو تصدیق کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث کے متن میں، حدیث کی سند میں کوئی ابہام، کوئی جھول، کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس جنگ کا کمانڈر ان چیف کون ہے؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باہری بیڑوں کو تیار کرنے والا کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی سرحدوں کی حدود کو پھیلاؤ دینے والا کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے رسول اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ ووہدہ، اے اللہ اس کو ہدایت والا بنا اور اس کی سیرت ایسی بنا دے کہ سیرت کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت مل جائے، وہ ہادی بھی بن جائے اور لوگوں کے لیے مہدی بھی بن جائے، ہدایت کو پھیلانے والا بن جائے۔ کمانڈر ان چیف کا نام یاد رکھو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی ان کو برے نام سے پکارے یا اچھے نام سے پکارے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، ایمان لانے میں سبقت کی، پہلے ایمان لائے، وہ مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ راضی اللہ کا معنی اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کی صورت میں باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور وذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی موضوع پر 5-4 احادیث اور بھی پیش کرنا باقی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی نشست